السلام علیکم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوشامدید کے عنوان سے خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا محمد اجمل خان صاحب لاہور والے۔ تو آئیے حضرت صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ لکھا ہے، حضرت عثمان بن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن مسعود فقیہ الامت بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جا کر دیکھا حالت ٹھیک نہیں ہے، بہت سخت بیمار ہیں، اور آپ نے پوچھا جا کر ما تشتکی، ما تشتکی، یہ الفاظ ہیں تفسیر کے، آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا شکایت ہے آپ کو؟ جواب کیا؟ ذنوبی، ذنوبی، نہیں کہا پیٹ میں درد ہے جی، نانا بخار چڑھا ہوا ہے، سر چکرا رہا ہے، تبخیر کی بیماری ہے، دل دھڑکتا ہے، نہیں نہیں، ذنوبی۔ کون کہتا ہے؟ پیغمبر کا صحابی، میری بیماری میرے گناہ ہے، گناہوں کا روگ لگ گیا ہے۔ حالانکہ گناہ کہاں ہیں؟ اور یہ وہ صحابی ہے جس نے اپنے ذمے ڈیوٹی لے رکھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک، میں اس جوتی کو بھی مبارک کہتا ہوں۔ وہ جوتی اٹھا کے رکھتے تھے، ساتھ لاتے تھے، لوٹا پانی کا بھر کے دیتے تھے، مسواک پیش کرتے تھے، اس صحابی کی ڈیوٹی یہ تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کے استاد ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا جواب دیا؟ ذنوبی، میرے گناہ، ما تشتہی، کیا چاہتے ہو، کیا خواہش ہے جی؟ تو جواب کیا دیا؟ جی میں بیمار ہوں، مجھے کچھ چرغا چاہیے، کچھ مرغا چاہیے، کوئی مچھلی چاہیے، کوئی فلاں چیز چاہیے۔ نہیں، رحمت ربی، مجھے میرے پالن ہار کی رحمت چاہیے، وہ رحمت شامل حال ہو جائے میرے۔ حضرت عثمان ہے، سن رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں کسی طبیب کو نہ بھیج دوں آپ کے پاس جو آپ کا علاج معالجہ کرے؟ آپ بیمار ہیں؟ فرمایا طبیب کو کیا بھیجیں گے، طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے۔ الطبیب امرضنی، طبیب نے تو بیمار کیا ہے، اسی کے عشق میں تو جل رہا ہوں، اور کون سی بیماری ہے؟ میرا محبوب، محبوب حقیقی رب العالمین، جو ہمارا خالق مالک رازق ہے۔ میں کسی موقع پر کہہ چکا ہوں، سب سے بڑی محبت بندے کو رب سے ہونی چاہیے، سب بعد میں ہوں گے، پہلی محبت مسلمان کی اللہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ مالک وہی ہے، خالق وہی ہے، رازق وہی ہے۔ رسول کریم کے ساتھ بھی مسلمان کی محبت ہے، بے پناہ محبت ہے، لیکن یہ بھی اس لیے نہیں ہے کہ حضور فلاں کے صاحبزادے ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے پوتے ہیں، اس لیے محبت ہے، رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ بات کو سمجھیں، مرکز محبت اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اپنی محبت ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ آج اللہ کو ہم نے ریٹائر کر دیا ہے اپنے طور پر جی، ہم سمجھتے ہیں اللہ کیا ہے، بعض تو بےہودے بک بک کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پاس ہے ہی کیا، یہ کلمہ کفریہ ہے۔ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، سب کچھ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ کون ہے جو اللہ کا محتاج نہیں؟ پیغمبر سے بڑا کون ہے؟ وہ بھی محتاج ہیں، رو رو کر مانگا ہے، ہم کیا مانگیں گے؟ نبی نے ساری رات رو رو کے مانگا ہے، ثابت کیا کہ میں محتاج ہوں تیرے در کا۔ جب وہ محتاج ہیں، باقی کون ہے؟ اللہ الصمد، ایک ہی ذات ہے اللہ کی، وہ کسی کی محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ مغالطہ ہے، ہمیں پیروں سے محبت ہے، ہمیں فلاں سے محبت ہے، اے اللہ کا ولی، اس سے پیار، حضرت سید عبد القادر جیلانی سے
خواجہ اجمیری سے، علی اجمیری سے پیار کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اجمیر کے ہیں، اس لیے کہ یہ اجمیر کے ہیں، اس لیے کہ یہ بغداد کے ہیں؟ نہیں، ہم کو ان سے پیار ولی اللہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ کی نسبت نہ ہوتی کوئی پیار نہ ہوتا۔ جی ہم ولی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ولی اللہ۔ پیغمبر سے پیار ہے، کیوں؟ رسول اللہ۔ قرآن سے پیار کیوں؟ کلام اللہ۔ خانہ کعبہ سے پیار کیوں؟ بیت اللہ۔ سمجھو تو صحیح، اگر اللہ کی نسبت نہ ہو پتھروں سے کون پیار کرے؟ مسجدوں سے کون پیار کرے؟ اس لیے نسبت ہے اللہ کی طرف۔ خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، اس لیے ہمیں پیارا ہے۔ قرآن مجید کو اس لیے چومتے ہیں کہ کلام اللہ ہے، اس لیے نہیں چومتے کہ تاج کمپنی نے چھاپا ہے، بڑا خوبصورت چھاپا ہے، جلد بڑی اچھی ہے، کاغذ بڑا اچھا ہے، سیاہی بڑی اچھی ہے، آشیا بڑا اچھا ہے۔ نہیں، خدا کی قسم سادہ لکھا ہوا ہو ہم چومتے ہیں کہ کلام اللہ ہے۔ بلکہ یہی نہیں ہے، اس کی کھال جو بکری کی اس کی جلد چڑی ہوئی ہے اس کو بھی چوما جاتا ہے، حالانکہ کھال پاؤں میں بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن قرآن کے ساتھ لگ گئی ہے، عزت آ گئی ہے، اس کو بھی چوما جاتا ہے۔ اللہ اللہ ہے مرکز محبت کون؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ مریض کو بیمار جو کیا ہے طبیب ہی نے کیا ہے۔ تو کہنے لگے یہاں تو دال گلتی نہیں، تو فرمانے لگے میں کچھ دینا چاہتا ہوں، ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، صدقہ نہیں ہدیہ۔ جی دینے کا بھی انداز ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نظر اللہ نیاز حسین، جی اس کا کچھ نہیں۔ نیاز حسین کیا ہوتی ہے؟ دینے والا کون؟ اسی کے نام پر دو، دوسرا نام استعمال مت کرو۔ یہ فقیر، یہ مانگنے والے یہ نام حسین کا اس لیے لیتے ہیں کہ سننے والے کا دل پگھل جائے۔ بات کو سمجھیں، صرف نظر اللہ اور کوئی نہیں۔ نظر عبادت ہے، عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، غیر کے لیے نہیں ہوتی۔ بات سمجھ لو، جو چیز بھی دو خدا کے نام پر دو، اور جب ذبح کرنے کی چیز ہو اس کے نام پر ذبح کرو۔ اگر تم 50,000 بار کسی اور کا نام لو، حضرت علی اجمیری کے نام پر، خواجہ اجمیری کے نام پر، صحابی کے نام پر، وہ بکرا حرام ہے، کیونکہ پیدا کرنے والے کے نام پر نام نہیں آیا۔ نوٹ کر کے جاؤ، بات کہہ رہا ہوں۔ کیا کہنا پڑتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بولو بولو، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ پڑھا جاتا ہے، کیوں؟ اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، سب سے بڑا وہی ہے، پانی کی بوندوں پر تصویر کھینچنے والا وہی ہے، جان بھی اسی کے نام پر نکلے۔ کسی اور کا نام لوگے جانور حرام ہو جائے گا، بولو بولو، جانور حرام ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نام لیتے ہی نہیں پھر بھی حرام ہے۔ اس واسطے مرغے کھانے والوں ذرا ہوش سے کھایا کرو۔ وہ جا کر دکان پر دیکھو، وہ 1 منٹ میں 10 مرغے ذبح کرتا ہے۔ جی شادی بیاہ کا موقع ہو، تیزی میں ہو، ہوٹل والا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور مرغے لا رہے ہیں، وہ کہتا ہے لیا پھڑ مڈیا، جلدی پھڑ مڈیا 10۔ کہاں اس نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر؟ پھڑا ٹوکرا جلدی کر، ادھر 10 رگڑ دیے اس نے۔ کہاں اس نے؟ آپ اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ جب تک اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال نہیں ہے، اور غیر کا نام لوگے پھر بھی حرام۔ تو حضرت عثمان بن عفان کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسائل ہیں، ذہن میں رکھتے جائیے۔ یہ عام طور پر بیان نہیں ہو رہے، لوگ اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں، حالانکہ بنیاد ہے۔ جس جانور پر غیر اللہ کا نام آئے گا حرام، بولو بولو، حرام ہوگا کہ نہیں؟ جی، اور اگر نام خدا کا نہ لیا گیا تو پھر بھی حرام۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں کچھ دینا چاہتا ہوں، فرمایا لا حاجت لی فی، مجھے کوئی ضرورت نہیں صاحب، میں نہیں لیتا۔ اب حضرت عثمان کیا کہیں؟ انہوں نے کہا حضرت
کلاس فیلو ہے نا بھائی، استاد ایک ہے، ایک ہی درسگاہ میں بیٹھ کر اکٹھا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ نہیں لیتے تو یہ رقم اپنی بیٹیوں کے لیے رکھ لیں، لڑکا کوئی نہ تھا تو لڑکیاں تھیں، ان کے کام آ جائے گا۔ ذرا غور کرو نا، دینے کا ایک انداز ہوتا ہے، صاحب آپ نہیں استعمال کرتے تو چلیے گھر والے استعمال کر لیں گے۔ تو جواب کیا ہے؟ فرمایا عثمان تو میری بیٹیوں کے سلسلے میں فقر و فاقہ سے ڈرتا ہے کہ میری بیٹیاں بھوکی مر جائیں گی؟ نہیں، میری بیٹیاں بھوکی نہیں مر سکتی، مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا، یہ ہے صحابی پیغمبر کی زبان سے نکلی بات پر کس قدر یقین رکھتا ہے۔ میں نے حضور سے خود اپنے کانوں سے سنا، جس نے رات کے وقت سورت واقعہ پڑھ لی اس کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اور جمعے میں بیٹھنے والوں، روزی کی شکایت کرنے والوں، پرچے بھیجنے والوں، تنہائی میں مل کر باتیں کرنے والوں کہ برکت نہیں ہے، حالت ٹھیک نہیں ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، صلح کرو رب سے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، آؤ اس کی طرف جھک جاؤ، سورت واقعہ پڑھو، رات کو پڑھو، عشاء کو پڑھو، حضور کا ارشاد سچا ہے، ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں، آسمان ٹوٹ سکتے ہیں، ستارے پھوٹ سکتے ہیں، مافتاب و ماہتاب کی قندیلیں بے نور ہو سکتی ہیں، پہاڑ سرک سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، دریا پھٹ سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، زبان مصطفیٰ سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ فرمایا عثمان میں نے اپنی بیٹیوں سے کہہ رکھا ہے کہ رات کے وقت سورت واقعہ پڑھا کرو، میری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، اس لیے میں دنیا سے چل بھی بسا، میری بیٹیوں پہ فاقہ نہیں آ سکتا کیونکہ نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، جو قرآن ناظرہ پڑھے ہوئے ہو رات کو پڑھ لیا کرو، ایک دفعہ مشکل نہیں ہے، اور جو گڑبڑ کرتے رہتے تو یہ اصلی وظیفہ کیوں نہیں پڑھتے؟ بعضوں کو کوئی بات بتائے نا تو وہ کہتے کیا ہے، کوئی خاص چیز دس ہو جی خبری گزٹ۔ یاد رکھو نبی کریم کی زبان سے نکلی ہوئی بات، اس سے خاص بات کوئی نہیں۔ ابھی آپ حضرت مولانا محمد اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ دین کی باتیں سب تک پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔